ہمارا جو پہلا سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو ہمارا لبرل طبقہ ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا شاید 1-2% ہوگا یا 3% ہوگا، اس سے اوپر نہیں ہے، وہ لوگ جنہوں نے بہت شور مچایا اور ٹویٹر پہ بھی اور باقی جگہوں پہ بھی کہ جی اس کو ریلیز کریں، آخر ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ دانیال بھائی آپ سے شروع کروں گا. اصل میں واٹس دا آبجیکٹو، کہ اتنی کیا ان کو آخر آئی ہوئی تھی کہ یہ مووی ریلیز ہونی چاہیے، کیا اس کے پیچھے ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ جی ضیاء بھائی، سب سے پہلے تو یہ جو سائم رائٹر ہیں ان کے لیے آئی فیل سوری، کیونکہ یہ بات تو اسٹوری سن کے تو بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ پاکستان کے ہر گھر کی اسٹوری نہیں ہے، لیکن اپنے انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ان کے گھر کی یہ اسٹوری ہے. تو آئی فیل سوری فار ہم کہ اگر ان کا اتنا ٹرامیٹک قسم کا چائلڈ ہوڈ تھا. خیر بہرحال کمنگ ٹو دا وہ جو لبرلز والا آپ کا سوال ہے، دیکھیں ضیاء بھائی میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر آپ اس فلم کی بھی ٹائمنگ دیکھیں اور وہ جو پوری اس وقت ہمارے معاشرے کے اندر ڈبیٹ چل رہی ہے اور آپ اس کا بیک گراؤنڈ بھی اگر دیکھیں تو یہ کوئی آپ کو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے یہ بڑے پری پلانڈ طریقے سے آ رہے ہیں. اور یہ اگر ہم اٹھا کے دیکھیں یہ آج سے نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے یہ پاکستان کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر قدم جمانے کا طریقے ڈھونڈ رہے تھے. اور انفارچونیٹلی انہوں نے اب ایک طرح سے ہمارا جو میڈیا ہے، ہمارا جو فلم انڈسٹری ہے، یا جس کو یہ آرٹ کا نام دے رہے ہیں، آرٹ اینڈ کلچر سے ایسوسیٹیڈ جتنے بھی ادارے ہیں، ان کے اوپر یہ بالکل قابض ہو چکے ہیں. اور اب یہ ان کے ذریعے ہمارے نوجوانوں کو کے ذہنوں کو پلوٹ کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا دیکھیں بنیادی ایجنڈا ان کا یہ ہے کہ یہ اللہ سے کھلی بغاوت ہے، اور یہ شیطانی ایجنڈا ہے صحیح، کیونکہ اللہ سے بغاوت پر تو شیطان ہی اکساتا ہے. اچھا، میں اس پر بڑا حیران تھا کہ دیکھیں جس طرح انہوں نے ایک دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے کمیٹی بنا دی اور سارا کچھ کر دیا، اور یہ کئی لوگوں نے یہ اعتراض اٹھایا بھی کہ یعنی ہمارے ملک میں کام ختم ہو گئے سارے، یعنی پرائم منسٹر صاحب کا بہت بڑا عہدہ ہے تو سارے کام، یعنی دیکھیں نا ہمارے ملک کے مسائل چل رہے ہیں تو پرائم منسٹر صاحب جو ہے اپنی ساری توجہ جو ہے وہ ایک فلم کی طرف کر رہے ہیں کہ نہیں اس پہ کمیٹی بیٹھنی چاہیے اور میں خصوصی ایکشن. اتنی کیا قیامت آ گئی کہ فلم پہ آپ اتنی بڑی جی اس پہ تھوڑی سی اگر روشنی ڈالی جائے. جی اب آپ پریورٹیز دیکھیں نا، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی پاکستان میں 30 ملین لوگ ایسے ہیں اس وقت جن کے سروں پر چھت نہیں ہے، فلڈز میں ان کے گھر تباہ ہو گئے تھے، سردیاں آ چکی ہیں، ان کے اوپر کوئی کمیٹی نہیں بنی. ابھی آپ کے بلوچستان کے اندر KPK کے اندر ٹیررزم کے جو حالات چل رہے ہیں، بلوچوں کے جو مسائل ہیں، پختونوں کے جو مسائل ہیں، ان کے اوپر نہ ان لوگوں کو خیال ہے نہ گورنمنٹ کو خیال ہے. اس کے علاوہ اکانومی کے کیا حالات ہیں، پولیٹیکل پولرائزیشن اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے گلے کاٹنے پر آ گئے ہیں، ایک دوسرے کی بات برداشت نہیں کرے. اور ایسے میں ایک نیا فتنہ یہ لایا جا رہا ہے. اور یہ میرے خیال میں کہ ایک نیچرلی ایک ایسا ٹائم تھا کہ ہم ایز اے سوسائٹی نا بہت ونریبل ہیں، صحیح ہے. اور ایسے میں انہوں نے حملہ کیا ہماری اسلامی اور ہماری مشرقی اقدار کے اوپر. اور یہ اس کو تو میں کلیئرلی کہوں گا کہ یہ دیکھیں ہمارے جو اسلام پسند جو کہ میجورٹی میں ہے پاکستان کے اندر الحمدللہ، اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں اور ہمارے جو نوجوان ہیں وہ اپنی آگے آنے والی نسلوں کے لیے خوف زدہ ہیں، وہ پریشان ہیں بہت زیادہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ثقافتی دہشت گردی ہے، کلچرل ٹیررزم ہے جو انہوں نے ہمارے اوپر انہوں نے وار کی صورت میں ایک طرح سے امپوز کی ہے. اور یہ جو ان کا ایجنڈا ہے جیسے میں پہلے بات کر رہا تھا کہ یہ اللہ سے بغاوت ہے، صحیح ہے. لیکن ابھی ان کی اتنی جرت نہیں ہوئی کہ یہ کھل کر سامنے آئیں اور یہ اسلام کو گالی دیں یا یہ نعوذ باللہ کچھ اور کریں. تو یہ پھر آپ جیسے لوگوں کو اور سینیٹر مشتاق جیسے لوگوں کو جو اس کے سامنے ایک دیوار بن کر کھڑے ہو گئے ہیں تو ان کو یہ گالی دیتے ہیں. اور اگر آج یہ لوگ بھی ان کے راستے سے ہٹ جائیں تو ان میں اتنی جرت بھی ہو جائے گی کہ ڈائریکٹ نعوذ باللہ آپ کے اسلام کے اوپر یہ تہمتیں لگائیں گے اور باتیں کریں گے، اور اس کو یہ جاہلیت کے ساتھ ایکویٹ کرنے کی، جو کہ یہ آئے دن کوئی نہ کوئی بہانہ تراشتے ہیں کہ کس طرح اسلام کو نعوذ باللہ جاہلیت کے ساتھ ایکویٹ کیا جائے. تو یہ بڑا ایک پری پلانڈ ہے اور اس سے ہو کیا رہا ہے. اچھا، ایک اور ایویڈنس میں اس میں ایڈ کرتا جاؤں وہ یہ کہ ان کے جو ورائٹی میگزین ہے اس میں یہ ان کے جو ایک پروڈیوسر ہیں چرن پتہ نہیں کون نام ہے، انڈین پروڈیوسر ہیں اس کے، وہ اپنے منہ سے یہ بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں بڑا فخر ہے کہ یہ پہلی پاکستانی فلم ہے جو کمپلیٹلی US فنڈڈ ہے. تو مجھے بتائیں کہ یہ کون سا آخر ایسا ایجنڈا ہے کہ جہاں پہ وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں، ورائٹی میگزین کے اندر بڑا مشہور میگزین ہے، اس کا آرٹیکل ہے، اس میں انہوں نے ان کا کوٹیشن مینشنڈ ہے کہ جی وی آر ویری پراؤڈ کہ یہ پہلی فلم ہے جو کہ کمپلیٹلی US فنڈڈ ہے، پہلی پاکستانی فلم ہے. تو اب
جب ہم کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر کی بات ہے, ہماری لوکل بات ہے, تو آپ کو امریکنس کیوں ڈکٹیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کے گھر کی بات کیا ہونی چاہیے؟ اچھا, یہ اس پہ پہلے بھی آپ کے ایک پوڈ کاسٹ پہ بات ہوئی تھی. دیکھیں پہلی بات یہ کہ بریفلی رکھ دیتا ہوں سامنے کہ اسلام کا پولیٹیکل سسٹم انہوں نے ختم کر دیا. سب سے پہلے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ ہر ایک الٹرنیٹ آئیڈیالوجی ایگزسٹنگ یا پریویلنگ آئیڈیالوجی کے لیے یا سسٹم کے لیے جو پریویل کر رہا ہوتا ہے ایک تھریٹ ہوتا ہے. جس طرح کیپٹلزم کے لیے کمیونزم ایک تھریٹ تھا, تو آپ دیکھ لیں وہ کولڈ وار ہوئی, سارا کچھ ہوا. اور اسی طرح ابھی جو اسلام ہے وہ ایک الٹرنیٹیو سسٹم دیتا ہے ہر چیز میں. تو یہ ایگزسٹنگ اور پریویلنگ سسٹم کے لیے جو ابھی غالب ہے دنیا میں, اس کے لیے ایک نیچرل تھریٹ ہے, ایک نیچرل سی بات ہے. تو یہ اس کے بالکل اس کو نا ختم کرنا چاہتے ہیں. تو پولیٹیکل فرنٹ پہ انہوں نے آپ کے پولیٹیکل سسٹم کو ختم کر دیا. اکنامک فرنٹ میں اسلامک اکنامک سسٹم آج آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. اسی طرح لیکن ایک چیز جو بڑی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس طرح کریں, وہ تھا اسلام کا خاندانی نظام. ہماری جو ہمارا فیملی سسٹم تھا, انسٹیٹیوشن آف فیملی تھا, وہ اتنا مضبوط تھا, اور ہمارے گھروں سے ہی ہمارے لوگوں کی ایسی تربیت ہو جاتی ہے کہ وہ معاشرے میں برائیوں سے جتنے زیادہ بھی ایکسپوز ہو جائیں, بہرحال ان میں کچھ نہ کچھ غیرت کے اور حمیت کے جذبات جو باقی رہتے ہیں. بہنوں کی, بڑوں کی جو قدریں ہیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ابھی اس سسٹم کے اوپر حملہ ہے. اور ابھی آپ دیکھیں یہ جو مووی ہے اسپیشلی ہے جوائے لینڈ کے کانٹیکسٹ میں اگر بات کی جائے تو یہ دیکھیں آپ, اور کہا یہ جا رہا ہے رائٹر کی جانب سے کہ یہ ہمارے فیملی سسٹم کی بالکل صحیح عکاسی ہے. تو یہ ہمارے فیملی سسٹم کے اوپر بالکل حملہ ہے, اور اسی چاہتے ہیں جو آپ نے امریکن ایجنڈا والی بات کی, آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. 2016 میں غالباً ایک رپورٹ آئی تھی یو ایس ایڈ اور کچھ یہاں پر ہماری لوکل آرگنائزیشنس کے اشتراک سے, سائلنٹ نو مور کے نام سے, جو کہ بیسیکلی ٹرانسجنڈر لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کے اوپر انہوں نے وہ کی تھی. تو اس میں تو انہوں نے باقاعدہ اپنی ریکمنڈیشنز میں جو سب سے بڑی ریکمنڈیشن یہ دی تھی, انہوں نے کہا تھا کیونکہ یہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کا جو بریڈ اینڈ بٹر ہے وہ زیادہ تر ڈانسنگ اور سیکشول ورک اور اس طرح کی چیزیں وابستہ ہے. تو جو آرٹیکل 377 ہے کرمنل پروسیجر کوڈ کا پاکستان کے, اس کو امینڈ کیا جائے. تو یہ تو ان کے جو عزائم ہیں وہ کافی پہلے سے انہوں نے کیے ہوئے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک فری سوسائٹی ہو جہاں پر سیکس بالکل عام ہو, ایزیلی اویلیبل ہو. اسے ہوگا بجائے کہ وہ یہ کہنے کے کہ جو ٹرانسجنڈر کمیونٹی ہے آپ کی, خواجہ سرا کمیونٹی ہے, بجائے کہ ان کو سیکس ورک سے نکالا جائے اور رسپیکٹیبل پروفیشن میں ڈالا جائے, بجائے کہ ان کو بھیک مانگنے سے نکالا جائے, بجائے کہ ان کو شادیوں پہ ناچنے گانے اور پیسے پھینکنے سے باہر نکالا جائے, وہ الٹا یہ پرپوز کر رہے ہیں کہ آپ جو زنا ہے, زنا کی پنشمنٹس ہیں ان کو کم کر دیں تاکہ یہ آرام سے زنا کر سکیں. کم نہ کر دیں, وہ کہہ رہے ہیں ختم کر دیں, ان کو ختم کر دیں.